بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اگر یہ کہا جائے کہ دین اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی، تو اس مقدمے کے نتیجے میں مذہب کو سمجھنے کی پوری اورینٹیشن ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مذہب فطرت میں موجود ان حقائق کو انیشیٹ نہیں کرتا بلکہ انسانوں کو ان کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مذہبی احکام کی غایت و مقصد، علت و سبب ہر اس انسان پر واضح کی جا سکتی ہے جس کے اندر فطرت کی یہ روشنی موجود ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر کسی انسان تک دین کی دعوت نہ بھی پہنچے تو محض فطرت کی اس ہدایت کی بنیاد پر وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کی ہدایت اصلاً فطرت میں موجود تھی، یہ مقدمہ انسانوں نے اپنے عملی مشاہدے یا عقلی استنباط سے اخذ کیا ہے، یا پھر مذہب کے بنیادی ماخذ اور سورسز بھی اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم سوال کہ فطرت کی اس ہدایت کی موجودگی میں نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبوت اور وحی اور فطرت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کیا وحی کے بغیر فطرت ایک بے روشن چراغ ہے؟ یہ ساری الجھنیں لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ حزب سابق تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ ہم سب سے پہلے یہ بنیادی اشکال، یہ بنیادی الجھن جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فطرت کی روشنی انسان کے اندر ڈال دی تو اس کے بعد نبوت یا وحی کے ذریعے اس کو قائم رکھنا ہدایت پر، اس کو توجہ دلانا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ یعنی فطرت کیا اصول ہے، وہی اطلاق ہے؟ فطرت کیا اجمال ہے، وہی تفصیل ہے؟ وحی اور فطرت کا باہمی ریلیشن کیا ہے؟ میں اس پر پچھلی نشست میں بھی کچھ گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ دین کی ہدایت ہو یا دوسرے علوم کے اصول و مبادی، وہ سب میرے اندر بالقوہ موجود ہیں۔ یہ خارجی تحریکات ہیں جو ان کو نمایاں کرتی ہیں۔ اس میں میرے والدین، میرا ماحول، میری میراث، مجھے جو کچھ ملا ہے اور جس جگہ پر میری پرورش ہوئی ہے، وہ سب چیزیں مل کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن کیا مجھے اسی راستے پر چھوڑ دیا جائے؟ تو اس میں تعین کا عمل بہت دیر سے ہوگا۔ یعنی ہمارے جتنے علوم ہیں وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتے، ان کا پوٹینشل ہمارے اندر ہے۔ بالقوہ وہ علوم ہم لے کے آئے ہیں۔ جس وقت ہمارے باطن میں موجود اس علم کا خارج کے ساتھ ریلیشن پیدا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، تو یہ عمل تدریج کے بے شمار مراحل سے گزرنے کے بعد علم بنتا ہے۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تو اگر وہیں چھوڑ دیا جاتا، اللہ تعالیٰ آگے رہنمائی نہ فرماتے، تو پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا کہ جو کچھ تھا وہ اجمالی میں رہ جاتا۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر اس کو انسان تفصیلات میں تبدیل کرتا تو انسان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ذرائع ہیں جن سے حقیقی علم حاصل ہوتا ہے، اس کے پاس خیال کی بہت بڑی طاقت ہے۔ درست۔ اب یہ جو خیال ہے یہی اصل میں پھر تخیلات میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تخیلات توہمات میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہت شدید اندیشہ تھا۔ جو کچھ بالقوہ اندر موجود ہے، جو خدا نے دے کے بھیجا ہے، جس وقت وہ اجمال سے تفصیل میں تبدیل ہو تو بجائے اس کے کہ وہ ایک صحیح مذہب کی صورت اختیار کرے، وہ توہمات کی ایک دنیا پیدا کر دے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسان نے میتھولوجی بنا ڈالی، دیوی دیوتاؤں کے معلوم نے کیا کیا خاندان وجود پذیر کر دیے، کیا کہانیاں لوگوں نے سنا ڈالی۔ فلسفے کو آپ دیکھیں جس پہ انتہائی عاقل لوگ کائنات پر غور و خوض کر رہے ہیں، لیکن بنائے استدلال کیا ہے؟ اگر مثالیت پسند فلسفیوں کو آپ دیکھیں جو بڑے فلسفی ہیں، یعنی افلاطون ہے، ارسطو ہے، کانٹ ہے، ہیگل ہے، بہت بڑے فلسفی ہیں، لیکن سب کے ہاں بنائے استدلال کیا ہے؟ تخیل۔ آخر میں جا کے اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اعتقاد اور یقین کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کے اندر جو کچھ بالقوہ موجود ہے اس کو تو ظہور پذیر ہونا ہے۔ اس کی میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک بڑی واضح مثال دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان کے اندر کیا موجود تھا، اس کا ظہور کس طریقے سے ہوا، اور آگے پھر علم کیسے بڑھا۔ تو یہ تو ہونا تھا،
یعنی جو کچھ اندر موجود تھا اس نے باہر آنا تھا، لیکن یہ باہر آ کر کہیں انہی حوادث کا شکار نہ ہو جائے۔ پہلے ہی مرحلے کے اوپر ضروری رہنمائی کے لیے پہلے انسان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور یہ بتا دیا ہے اب جب اللہ کا پیغمبر ہوگا تو اس کے پاس جو کچھ فطرت میں موجود ہے، جو کچھ عقل خود استخراج کر سکتی ہے، اس کو حقیقی رہنمائی میسر آ گئی۔ یعنی وہ رہنمائی میسر آ گئی کہ اب اس کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارنے کا امکان ختم ہو گیا، غلط راہوں پر جانے کے اندیشے ختم ہو گئے، اور وہ بالکل اس مقام پر آ گیا کہ جہاں اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، اس کے سامنے ایک واضح ہدایت اللہ کی طرف سے، براہ راست اللہ کی طرف سے آ جائے۔ یہ ان دونوں کا باہمی ریلیشن ہے۔ میں نے اس پر بھی گفتگو کی تو یہ بتایا تھا کہ انسان چونکہ جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی، کرم فرمایا، یعنی یہ کوئی حق نہیں تھا ہمارا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان سے تعبیر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے۔ جواب دہی کے لیے جو ضروری علم تھا وہ اندر موجود تھا، اس کی بنیاد پر پوچھا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اس کی عنایت ہوئی کہ اس نے انسان کی یہاں خود رہنمائی کا بندوبست کر دیا۔ باقی جتنے علوم ہیں، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ سب بھی اصل میں فطرتی کا مطالعہ ہے، لیکن وہاں انسان غلطی کرے گا، برسوں کسی غلط راہ پر بھی چلتا رہے گا، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی ہمارے تمام علوم انہی مراحل سے گزر رہے ہیں، ایک تدریجی عمل ہے جو جاری ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تراشیدم پرستیدم شکستم، ایک راستے پر چلتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں تھے، دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اجمال میں ہر علم اپنے اصول اور مبادی رکھتا ہے، لیکن تفصیلات میں بدلنے کے عمل میں یہ سارے اندیشے تھے جن کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب اگر اس کو یوں کہا جائے کہ انسان کی فطرت میں یہ تصور تو موجود تھا کہ ظلم نہیں کرنا ہم نے، لیکن کون سی چیز ظلم ہے اس کا فیصلہ وہی نے آ کر بتایا ہمیں۔ یعنی یہ تفصیلات کی ایک مثال ہے، بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارا جو باہمی تعلق پیدا ہوتا ہے خاص طور پر اخلاقی معاملات میں، ان میں اطلاقات بڑی اہمیت ہیں۔ یعنی یوں تو نہیں ہے نا کہ میرے اندر ایک احساس موجود ہوگا، اسی مثال پر چلے جائیے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ میں نے پتے رکھ لیے، لیکن اب یہ تقاضا ہے کہ معاملہ پتوں پر نہ رکے۔ یعنی یہ اجمال تھا کہ میرے اندر وہ شرم جنس کے جذبے کے ساتھ متعلق تھی، وقت پر اس کا ظہور بھی ہو گیا، میرے شعور نے اس کو محسوس بھی کیا، قریب ترین جو کچھ میسر تھا اس سے میں نے اس کو تفصیل میں ہی بدل دیا۔ تفقہ یکسفان علیہما من ورق الجنہ، لیکن کیا آپ نے پتوں ہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی تھی؟ تو جو دوسری چیزیں تھیں انہوں نے مل کر پھر لباس اور رہن سہن کے آداب اور تہذیب کے مظاہر اور بڑی ثقافتیں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہوگا ہی اسی وقت جس وقت کہ آپ یہ کریں گے۔ تفصیلات کے لیے یہ ضرورت ہے، اسی کی ایک مثال آپ نے دی ہے کہ ظلم ہے، عدل ہے، لیکن اس کے اطلاقات، حیا ہے، شرم ہے، اس کے اطلاقات۔ تو اطلاقات کے لیے رہنمائی بہرحال آپ کو یا تو برسوں کے تعامل سے میسر آتی ہے، اور اس میں ٹرائل اور ایرر ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک راستے پر جاتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس اجمالی علم کو تفصیل میں تبدیل کیا تو یہاں غلطی کھا گیا، پھر آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ عمل بہت وقت لیتا ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ آپ ہدایت پر آئیں بھی، ہدایت پر کھڑے بھی رہیں، اور ہدایت سے انحراف کی صورت میں آپ کے پاس رہنمائی کا ایک منارہ موجود ہو۔ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی روایت کو نہیں مانتے وہ فطرت کی اس بنیادی روشنی کو سامنے رکھ کر نظام بھی تشکیل دیتے ہیں، زندگی کے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ تو وہ کیا جوہری فرق ہے جو واقع ہوتا ہے کہ فطرت کی اس روشنی کو سامنے رکھ کر اگر ہم مذہبی روایت کی طرف رخ نہ بھی کریں تو انسان کو عملی طور پہ کیا مشکل پیش آتی ہے؟ عملی طور پر جو بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ میں دو حصوں میں اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ ایک اس کا دنیوی پہلو ہے اور ایک اس کا اخروی پہلو ہے۔ دین چونکہ آخرت سے متعلق ہے بنیادی طور پر، یعنی وہ اپنے اس مقدمے پر کھڑا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تمہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، موت پر یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، تمہاری آنکھ ایک دوسری دنیا میں کھلے گی، جب اس دوسری دنیا میں تمہاری آنکھ کھلے گی تو وہاں ابدی فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے نعمت کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیصلے نقمت کے بھی ہو سکتے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں پر بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا اگر میں کسی غلط راستے پر پڑ گیا, میں انحرافات میں مبتلا ہو گیا, میں نے اجمال کا تعلق تفصیلات سے پیدا کیا اور اس میں بڑی غلطیاں کر ڈالی. تو اس لیے ایک تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں وہاں اپنی راہ کھوٹی نہ کر بیٹھوں, جس کو قرآن مجید ایک بڑی خوبصورت تعبیر دیتا ہے کہ انسان پھر خسارے میں چلا جائے گا, اس کے اعمال بے وزن ہو جائیں گے, وہ اس باہمی ربط پر قائم نہیں رہے گا جس پر اللہ قائم کرنا چاہتا ہے. ایک دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میں نے اس پورے عالم میں ایک میزان رکھ دی ہے, اس سے تمہیں بھی یہ درس دینا مقصود ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان, تم بھی اس اعتدال میں کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دو. تو اس اعتدال اور توازن کو قائم رکھنا تفصیلات میں کوئی آسان کام نہیں. جب آپ انحراف کریں گے تو بسا اوقات اس کے نتائج وہاں خطرناک نکل سکتے ہیں. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا میں, اس مادی دنیا میں چیزیں ایجاد کرنی ہیں, علوم میں دلچسپی لینی ہے, دنیا پر توجہ دینی ہے, سیاست, معیشت, معاشرت کے لیے بہت سے نظم بنانے ہیں, آنے والے تجربات سے سیکھنا ہے, سلطنتوں کی دنیا سے قومی ریاست میں جانا ہے, اس سے آگے جا کر آپ کو خود قومی ریاست پہ نظر ثانی کرنی ہے. یہ جو سارا عمل آپ نے کرنا ہے, اس سارے عمل میں اگر کہیں توہمات آ گئے, اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مذہبی احساس میں اس کا بہت امکان ہوتا ہے کہ آپ تخیل کو استعمال کرنا شروع کر دیں. درست. یعنی اگر تو آپ اس صحیح راستے پر رہیں گے کہ جو کچھ ہے آپ کے تجربے اور مشاہدے میں, اور میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ تجربہ اور مشاہدہ صرف خارجی حواس کا نہیں ہے, میرے باطنی حواس کا بھی ہے. یہ میرا تجربہ ہے, یہ موضوعی ہے, میں اس تجربے کو استقراء کے ذریعے سے معروضی بناتا ہوں, اور اس کے بعد پھر استنباط کا یا انفرنس کا طریقہ شروع ہوتا ہے. یہاں تک میں علم کی دنیا میں ہوتا ہوں, لیکن کیا میں یہیں رہتا ہوں؟ انسان کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کے بعد تخیل کی دنیا شروع ہو جاتی ہے, اور تخیل کی دنیا کیا چیز پیدا کر دے گی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا اثر اصل میں آپ کی پوری زندگی پر پڑے گا. بڑے لوگ پیدا ہوں گے, وہ اپنے تخیلات سے ایک ایسا کثر تعمیر کر دیں گے کہ آپ اس کی بھول بھلیاں میں کھو کر رہ جائیں گے. اقبال نے داد دی ہے کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے, تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی. یعنی اس تخیل میں اتنی قوت ہے کہ سینہ و فارابی جیسے فلسفی بھی اس کے سامنے حیرت زا ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی پر پڑیں گے, آپ کے افکار و خیالات پر پڑیں گے. اگر آپ فرمائیں تو میں بالکل اطلاقی مثال دے دوں کہ مسلمانوں کا زوال ہوا ہے, آپ اس کے اسباب متعین کرتے ہیں. میں نے اپنی کتاب مقامات میں تعین کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ تخیلات کی دنیا جو فلسفے اور تصوف نے آباد کر رکھی ہوئی تھی, وہ ہماری ذہانتوں کا اصلی مقصود بن گئی. یعنی متاثر ہو گئے اس سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے بہت بڑے بڑے لوگ اسی دنیا میں جی رہے ہیں. حیولہ کیا ہوتا ہے, تنزلات کیا ہوتے ہیں, ذات تعینات کیسے قبول کرتی ہے, آیان ثابتہ کا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے, یہ تخیلات کی دنیا ہے. اس کے لیے کوئی بناء استدلال موجود نہیں ہے, کوئی بناء استدلال جس کو آپ علم کی کہتے ہیں اگر موجود نہیں ہے تو ساری ذہانتیں اس میں صرف ہوں گی, تو سائنس کہاں سے وجود میں آئے گی؟ زندگی کے معاملات اور مسائل سے اس کا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ چنانچہ سیاست کیسے کرنی ہے, معاشرت کا نظم کیسے ہونا ہے, شہروں کو کیسے تہذیب میں ڈالنا ہے, ایجادات کیسے کرنی ہے, نئے آنے والے چیلنج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اس میں یا ذہنی فعالیت ہے وہ مجروح ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اس کے اثرات قوموں کی زندگی پر پڑتے ہیں, اس لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں اس راستے پر نہ جانے دیا جائے. اچھا علامہ صاحب, ایک اور میں مثال کو لیتا ہوں اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا عملی ریلیشن واضح کریں. مثلا انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہے, عقل یہی کہتی ہے کہ اس کے جو اہل خانہ ہیں, اس کے جو بچے ہیں, اس کے اعزہ اقربا, ان میں جانا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی روایت نے ہمیں میراث کے تقسیم کا پورا قانون بیان کیا, کس کو کیا ریشو ملے گا. لیکن جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, انہوں نے بھی تو آخر انہیریٹنس کا لاء تخلیق کیا ہے نا. امریکہ میں دیکھیں, کینیڈا میں دیکھیں, آسٹریلیا میں دیکھیں, UK, ہر جگہ انہیریٹنس کا لاء موجود ہے. تو اب وحی کی روشنی کے بغیر بھی انہوں نے ایک اصول کا اطلاق, ایک اجمال کی تفصیل جو ہے وہ تو پوری طرح سے کر لی. تو میں نے عرض کیا کہ انسان تو یہ کرے گا, لازماً کرے گا, لیکن اس میں ہوگا کیا؟ بے انصافی ہو جائے گی.
اچھا، سخت ظلم ہو جائے گا بعض موقعوں کے اوپر۔ میں ان میں سے تمام قوانین کا جائزہ لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کس طرح انسانی فطرت کے بعض تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا اور اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں چونکہ کوئی بنائی نہیں ہے، میں چند سوالات کرتا ہوں، آپ بتائیں کیا کریں گے۔ یعنی یہ تو ایک اجمالی جواب ہوا نا کہ میرے بعد میری میراث میرے اعزاء اقربا کو ملنی چاہیے۔ اعزاء اقربا میں کیا سب ایک درجے کے ہیں؟ آپ برابر برابر تقسیم کر دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیا معیار ہے جس پر آپ کہیں گے کہ والدین کو یہ ملنا چاہیے، اولاد کو یہ ملنا چاہیے؟ زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اچھا، یہ تو ہوا اس کا وہ پہلو جس کا تعلق عدل سے ہے، انصاف سے ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس مصیبت میں ڈال لیا؟ آپ اپنے قریب ترین اعزاء کے معاملے میں ترجیح قائم کر رہے ہیں اور اس طرح پیغام دے رہے ہیں اگر اولاد کے لیے زیادہ حصہ چھوڑتے ہیں تو والدین کے ماتھے پر شکن آتی ہے۔ والدین کی طرف جاتے ہیں تو اولاد کہتی ہے کہ وہ تو بوڑھے ہو گئے، اب ان کو دنیا سے رخصت ہونا تھا، ہمیں تو آگے بڑھنا تھا، یہ کیا بے انصافی ہوئی ہے؟ تو آپ اس طریقے سے ایسے مسائل اپنے پیچھے پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کا آپ کو عام حالات میں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جہاں میراث کا قانون بیان کیا وہاں یہ بتایا کہ چونکہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم یہ فیصلہ کر سکو کہ ایہم اقرب لکم نفع، یعنی ان میں سے کون، تمہارے آبا بھی ہیں اور تمہارے بچے بھی ہیں، ان میں سے کون منفعت کے لحاظ سے قریب تر ہے۔ تو وجہ بتائی کہ کس وجہ سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے، بنیاد بتائی جس پر اس سارے اصول کو قائم کیا ہے اور اس کے بعد اس کا اطلاق خود کر دیا تاکہ نہ آپ کے ہاں کسی ترجیح کا سوال پیدا ہو، نہ آپ سے کوئی بے انصافی سرزد ہو۔ یہ تو ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ لوگ جذباتی طریقے سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو لڑکیوں اور لڑکوں کے معاملے میں گفتگو ہوتی ہے، کبھی اس کا انالیسس کر کے دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ اس میں استدلال کم اور جذبات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر وحی کی یہ روشنی نہ ہوتی تو کیا انسان پوری زندگی یہ اربوں سال انسان نے گزارے کوئی فریم ورک نہیں بنا سکتا تھا کہ انہیریٹنس کا لاء کیسے بنے؟ اسی طرح بنتا جس طرح دوسرے علوم میں بن رہا ہے۔ یعنی آپ مختلف تجربات سے صدیوں تک بڑا بیٹا پوری میراث لے جاتا تھا، باقی سب محروم کر دیے جاتے تھے۔ والدین کے معاملے میں آج بھی یہ بحث ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر آدھی جائیداد بیوی لے جاتی ہے۔ ساری زندگی بیوی کام کرتی رہے ہو تو آدھی جائیداد آپ کا شوہر لے جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے قوانین ہیں کہ جو ایک جذباتی احساس یا ایک وقتی جذبے سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ قانون بن جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے مفاسد کیا ہیں، ان کے نتائج کیا نکلیں گے، ان پر انسان کی نظر نہیں ہوتی۔ تو یہاں ٹرائل اور ایرر ہوگا پھر، یعنی انسان اسی طریقے سے سیکھے گا جیسے اس نے باقی معاملات میں سیکھا ہے۔ رہنمائی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں فوری طور پر کسی چیز کو درست کرنا مقصود ہو۔ اگر آپ اس چیز کو تاریخ کے حوالے کر سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے اسی لیے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ ہمارے تمام علوم اسی طریقے سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی بڑا حادثہ نہیں ہو جائے گا۔ یعنی اگر انڈسٹریل ریولوشن نہیں ہوا اور صدیوں تک نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ یعنی انسان دیہات میں زندگی بسر کرتے تھے، ٹھنڈی ہوا میں اٹھ کر بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، ہل چلاتے تھے، پودے اگاتے تھے، ان کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے، ایک زندگی تھی، اس سے لطف اٹھاتے تھے۔ آج ہم اس زندگی کا خواب دیکھتے ہیں، یعنی شہروں میں ہمیں بہت غیر معمولی سہولتیں حاصل ہیں، ان کو اٹھایا جائے تو وہ ہو سکتا ہے اس کا خواب دیکھیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان میں رہتے ہیں تو دیہات تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پرانے گاؤں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ دریاؤں کے کنارے، وہ نہروں کے کنارے، وہ باغات، وہ کھیت، وہ سرسبز دنیا، اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان زندگی بسر کر لیتا، یہاں کوئی حادثہ نہ ہو جاتا، وہاں بڑا حادثہ ہونے کا امکان تھا۔ ٹھیک، اس لیے اس کو اس راستے پر نہیں چھوڑا گیا۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو پورا تصور ہے کہ مذہب اور فطرت ہم آہنگ ہیں، دین وہ ہدایت ہے جو اللہ نے پہلے فطرت میں الہام فرمائی، یہ کیا ایک انسان کا مشاہدہ ہے؟ یعنی وہ مذہبی احکامات کو دیکھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو اس کی طبیعت، اس کی جو وجدان اور اس کا شعور ان کو قبول کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم یہ کہتے ہیں، یا مذہب کے جو سورسز ہیں بنیادی طور پہ قرآن مجید، وہ بھی اس کو پن پوائنٹ کر کے کوئی پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پہ بیان کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں بھی اس کو ایک فلسفے کے طور پر بیان کرتا۔ میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا اس جملے سے کی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی ہے۔ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی بنیاد پر کیا گیا۔ اچھا، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو مذہب پر کتاب لکھتے ہوئے یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔
پھر میں فلسفے پر کوئی چیز لکھتا اور یہ بتاتا کہ وہ مذہبی احساس جو میرا احساس ہے وہ ہے کیسے پیدا ہوتا ہے میرے اندر، اس پر بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ مذہبی احساس کے وہ کیا مبادی ہیں۔ یعنی میں نے اگر اپنے باطنی احساس سے یہ بات سمجھ لی کہ میں ہوں ہر حال میں مخلوق، اور اگر میں مخلوق ہوں تو پھر وہی بات کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ استنباط ہوگا کہ میرا خالق ہونا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن وہ خالق کون ہے، کیا وہ فی الواقع ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے بعد پھر تخیل کی دنیا ہے۔ میرے پاس ان سب چیزوں کو جاننے کی کوئی ذرائع نہیں ہے، تو میں اسی راستے پر چلتا۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ریلیشن ہے دونوں کے درمیان، اور اس کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ یہ جو آج کے زمانے میں آپ الحاد کی بحثیں سنتے ہیں وہ پیدا ہی اس لیے ہو رہی ہیں کہ مذہب کو اطاعت کے پیراڈم میں رکھ کے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ تھے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے والدین نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے ہمیں یہ احکام دیے تھے، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ فہرست آپ کے ہاتھ میں تھما دی، آپ ہر حال میں مجبور ہیں کہ اس کو مانیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی ذہن جب تک اپنی فطرت سے کسی چیز کا تعلق نہ محسوس کرے وہ اس کو آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی مذہبی احساس کا غلبہ ہو جائے، کوئی تہذیب پیدا ہو جائے، آپ کے پاس بہت بڑی طاقت آ جائے تو اس کے زیر اثر لوگ بغاوت نہیں کرتے، لیکن جس وقت آپ آزادی دیں گے تو وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے، یہ محض کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، دین کی بہت بڑی بحث ہے کہ ہمارا دین کیا خارج سے آنے والا اطاعت کا حکم ہے یا ہمارے باطن کے اندر اللہ کی ودیت کی ہوئی ہدایت ہے جس کو ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو لے کر آئی ہے، اس کی دریافت کا اجمالی عمل اندر سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہی آتی ہے اور وہی آ کے اس کو تفصیلات میں تبدیل کرتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر الحاد اپنا مقدمہ قائم ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ نے اصل میں بنیاد سے جا کر اس کو خود انسان کے اندر دریافت کر لی۔ یعنی مذہب باہر سے نہیں آ رہا، اندر سے اٹھ، وہ اصل میں باہر سے نہیں آ رہا۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ہدایت کو کیا کہتا ہے، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک بیج ہے جو تمہارے اندر ڈال دیا گیا ہے، وہ برگ و بار لا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی باغبانی کیسے کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو اس کی اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے سورہ روم کی جو آیت 30 ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ صحیح دین، سیدھا دین، وہ دین کے جس کی بنیادیں تمہارے اندر ہیں، وہ اللہ کا دین اسلام ہے، اور وہ اللہ نے تمہاری فطرت کے اندر رکھا ہے۔ ذرا ایک نظر ڈالیے اس کے اوپر۔ میں نے اپنی تفسیر میں ان آیات کا جو ترجمہ کیا ہے، آیتیں بھی سن لیجیے اور ترجمہ بھی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پیچھے کچھ حقائق کو واضح کیا ہے، وہ حقائق جب مبرہن ہو گئے، واضح ہو گئے، تو اس کے بعد فرمایا ہے سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ کہیں باہر سے نہیں آ گئی، اسی پر پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی اس پر قائم رہو گے، اس کو قائم رکھو گے تو تم صحیح راستے پر رہو گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا کہا ہے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے اس پوری بات کو اپنے لافانی الفاظ میں بیان کر دیا، یہ بتایا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے اوپر جو نوٹ ہے وہ بھی آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے، الحاد پیدا ہوگا، دہریت پیدا ہوگی، اپنا مذہب بناؤ گے تو کیا ہوگا، اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے۔ یعنی یہ اختلاف اب محلے کی مسجد کے مولوی صاحب سے نہیں ہو رہا، یہ اختلاف ابو حنیفہ اور شافعی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اختلاف بخاری اور مسلم کے ساتھ نہیں ہو رہا،
میں جب دین سے انحراف کرتا ہوں تو اصل میں اپنے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو. اس پر استاذ امام کا ایک اقتباس ہے. اس سے واضح ہوا کہ جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے، یعنی ایک ٹیبولا راسا ہے، جیسے ایک صاف کاغذ ہوتا ہے جس پر کوئی تحریر نہیں ہوتی. ان کا خیال بالکل غلط ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے. اس کو خیر و شر اور حق و باطل کی معرفت عطا فرمائی ہے اور نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ودیعت فرمایا ہے. یعنی یہ پورا علم دے کے بھیجا ہے، لیکن اس کی یہ فطرت حیوانات کی جبلت کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف نہ اختیار کر سکے. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے. انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو یوں نہیں ہے کہ وہ اپنی فطرت سے انحراف نہیں کر سکتا، کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اندر اختیار بھی رکھتا ہے. اس وجہ سے بسا اوقات وہ اس دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے نہ صرف باطل کی پیروی کرتا ہے بلکہ باطل کی حمایت میں فلسفے بھی ایجاد کر ڈالتا ہے. انبیاء علیہم السلام اسی فطرت کی تفصیل کرتے اور اس کے تمام مقتضیات اور لوازم کو انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں. یہ ہے اصل میں فطرت کا وحی سے تعلق. مدعا یہ ہے کہ وہ در حقیقت انہی حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں لیکن وہ انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے. اتنی وضاحت سے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. یہ جو باتیں استاذ امام نے بیان فرمائی ہیں آپ اس کو جگہ جگہ پھر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ ان کی وضاحت کرتا ہے. کہیں وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہدیناہ النجدین، ہم نے تو دونوں راستے تمہیں بتا دیے، خیر و شر کا راستہ پوری طرح واضح کر دیا. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو قرآن مجید میں تفصیلات ہیں اس کی پہ فالہمہا فجورہا و تقواہا، یا دوسری جگہ فرمایا کہ ہدیناہ السبیل، ان سب کے بارے میں آپ صحابہ کرام کی تفسیر ابن کثیر میں نکال کے دیکھ لیں. سب یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی بین الخیر والشر. اچھا، بینا طریق الخیر والشر، یعنی ہم نے یہ سب راستے واضح کر دیے ہیں. تو پورا شعور انسان لے کے آیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حسن کیا ہے، قبح کیا ہے. یہ اس کی تفصیلات ہیں جن کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب لوگ عام طور پہ یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ کہیں کہ دین کی ہدایت پہلے اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالی، تو خود قرآن مجید میں مثلا آپ سورہ نحل کو دیکھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہ جب تمہیں میں دنیا میں لے کر آیا، ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تو اس حال میں تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آیا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو اتنی صراحت سے بیان کر رہا ہے. تو یہ آپس میں تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ تو ایک بلاحت کا بیان ہے. میرے اندر جو کچھ موجود ہے، مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ علم بنتا ہے بعد میں. یعنی دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. میں بالقوہ لے کے کیا آیا ہوں، میرے باطن میں کیا الہام کیا گیا ہے، اس کا ظہور ہونا ہے. تو بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بس اتنا ہی جانتا ہوتا ہے کہ ماں کی چھاتیاں کہاں ہیں اور مجھے دودھ کیسے پینا ہے. اس وقت تو وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے رفع حاجت کیسے کرنی ہے. اچھا، یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا موقع آ گیا ہے تو مجھے آواز کیا دینی ہے، یہ بھی نہیں جانتا. تو اصل میں وہ اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر جو کچھ تھا اس کا ظہور تمہارے پیدا ہوتے ہی نہیں ہو جاتا. تم پیدا ہوتے ہو تو وہ علم صفر کے درجے میں ہوتا ہے. کون سا علم؟ وہ اندر کے پوٹینشل کو، اس بالقوہ علم کو علم بننا تھا. یہ علم بننے کا عمل ہے. میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی تھی کہ علم کیسے بنتا ہے. تو یہاں علم کی نفی کی گئی ہے. یعنی اس بالقوہ الہام کی نفی نہیں کی گئی، وہ موجود ہے اپنے اندر. قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کی تفصیلات ہیں. سب سے بڑی چیز تو اللہ پر ایمان ہے، اور قرآن مجید اصرار کرتا ہے کہ ہم نے ایک ایک انسان سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا عہد لیا ہے. سورہ اعراف میں جس کو آپ عہد الست کہتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں یہ کام ہوا تھا، اس کی بنیاد پر کیا فیصلے ہوں گے وہ بتایا گیا ہے. یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد آپ اس آیت کا یہ مطلب لیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے. اور وہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کر رہے ہیں. تم پیدا ہوتے ہو، پیدائش کو ابتدا سے کرتے ہیں. ایک قطرہ آب
اس قطرہ آب میں پورا انسان چھپا ہوا ہے. جی جی. آپ مادی لحاظ سے دیکھیں لیکن لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھے تم. تو یہ اللہ نے ان آیات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارا باطن کیسے ظاہر ہوتا ہے، تم ابتدا دنیا میں کہاں سے کرتے ہو، پیدا ہوتے ہو تو کیا ہوتے ہو، تمہید بنتی ہے تو کیا ہوتے ہو، یہ بیان کیا ہے. اور اس میں یہ بتایا ہے کہ پھر میری قدرت ہے کہ جس کے تحت جو کچھ میں نے تمہارے اندر ودیت کیا ہے وہ بتدریج ظہور میں آنا شروع ہو جاتا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اب اس طرح کی آیات سے یہ استدلال سنتا ہوں کہ انسان کچھ بھی لے کر نہیں آیا. جی جی. مذہب کا تو سارا مقدمہ یہ ہے، یعنی میرا مشاہدہ یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے بحیثیت انسان، اور مذہب جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ وہ کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا. ٹھیک ٹھیک. پیغمبروں کی دعوت اور پیغمبروں کی ہدایت انسان کی فطرت کے مقتضیات کا بیان ہے اور اس کی تفصیل ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے ایک اور اشکال لوگ عام طور پہ کرتے ہیں، اور بلکہ وہ اشکال اٹھتا یہاں سے ہے کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کو کون سمجھائیں گے؟ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. قرآن کا ایک معنی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے نفس کے اندر یہ شعور رکھا ہے، خیر و شر کا شعور، حسن قبح، یہ سب چیزیں، لیکن ایک حدیث آتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرے نفس میں تقوی کو پیدا کر. تو اگر تقوی اور نیکی اور بدی کا شعور پہلے سے انسان کی فطرت میں موجود تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہی کیوں مانگ رہے ہیں تقوی؟ اللہ ہی سے مانگا جائے گا، اس لیے کہ جو پوٹینشل میرے اندر موجود ہے اس کو اللہ ہی کے اذن سے ظہور پذیر ہونا ہے. یعنی آپ اللہ کے اذن کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ایک قطرہ آب اور وہ ایک بیضہ اللہ کے اذن کے بغیر ملاپ کر لیتا ہے، تو اللہ ہی سے مانگا جائے گا نا. تو میں وہ میری ذات کے ساتھ متعلق ہو، وہ ظہور اختیار کرے. بڑی خوبصورت دعا ہے. اگر آدمی کا ذوق اچھا ہو، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے کہ اس نفس کو جس جگہ تک ترقی پا کے پہنچنا ہے تیری مدد سے پہنچے گا. ہم ہر دوسرے دن کیا، ہر وقت، ہر موقع پر، بلکہ اپنی 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. تو ہدایت کیا ہے؟ وہ راہ کو پانے کے لیے بھی مانگتے ہیں، وہ راہ پر چلنے کے لیے بھی مانگتے ہیں. اس لیے تقوی جو آپ کے اندر موجود ہے وہ تو خدا کی ایک عنایت ہے. خدا کی اس عنایت کو علم بننا ہے، یہ تدریج کے ساتھ بننا ہے. اس کے راستے میں 10 رکاوٹیں ہیں. یعنی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے شیطنت آپ کے گرد و پیش احاطہ کرتی ہے، کس طرح سے باطل فلسفے انسان کو متاثر کرتے ہیں، کس طرح سے دنیا میں پیش آنے والے احوال، مصیبتیں اور تکلیفیں اس کو خدا سے بیگانہ کرتی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور عنایتیں بجائے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کے انسانوں کو متمرد کر دیتی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر عاجزی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ظہور پذیر ہونا ہے یہ اللہ کی عنایت سے ہونا ہے. یعنی اللہ سے ہدایت مانگو. جب آپ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، یہ دعا نہیں کرتے اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں نا، وہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس ہدایت موجود نہیں ہو تو قرآن میں موجود ہے، 14 صدیوں سے موجود ہے. اب کون سی مانگ رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ جو اللہ سے مانگنا ہے یہ 1000 پہلوؤں سے مانگنا ہوتا ہے. اس سے یہ کیسے نفی ہو گئی؟ یعنی تعجب کی بات ہے. میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جس وقت انسان کسی باطل تصور پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان جگہوں سے استدلال کرتا ہے جہاں وہ چیز پیش نظر ہی نہیں ہوتی. یعنی استدلال کرنا ہے تو سمجھائیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا کا مطلب کیا ہے، سمجھائیے کہ ہدیناہ السبیل کا مطلب کیا ہے، سمجھائیے کہ ہدیناہ النجدین کا مطلب کیا ہے، سمجھائیے کہ جو عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی ہے اس آیت کے معنی کیا ہے. تو بحث کرنے کی چیزیں تو یہ تھی نا. اب اس میں جب آپ سلف میں چلے جاتے ہیں، یعنی میں کوئی اس کو بنائے استدلال کے طور پر پیش نہیں کر رہا، یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی منفرد چیز نہیں ہے، یا میں اس میں متفرد نہیں ہوں، یا میرے جلیل القدر استاد اس میں متفرد نہیں ہیں، یا مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی اس میں متفرد نہیں ہیں، یا امام ابن تیمیہ اس میں متفرد نہیں ہیں. آپ قدیم ترین تفسیریں اگر دیکھیں صحابہ کرام کی آراء بھی بالکل یہی. چند اگر مثالیں آپ دے سکیں. میں نے تو عرض کیا بھی، ابن عباس کی یہی تفسیر ہے. اچھا، یہی چیز ہے. آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں، وہ عہد الست کے اس پورے واقعے کو فطرت کا بیان قرار دیتے ہیں. اچھا، یہی چیزیں ہیں جو عام طور پر بیان کی گئی ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا انہوں نے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں وہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے اندر ڈال کر اس کو الہام کر کے تمہیں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک. جہاں سے بھی اس کو پڑھیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت عہد الست والی آیت ہے، اسی کو آپ دیکھ لیجئے
کہ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر وہ کیا چیز ہے جو رکھی گئی ہے، اس کو اور اس کے ساتھ یہ جو قرآن مجید کا ارشاد تھا جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ابن کثیر ہے۔ اچھا، اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سلف کی کیا تفسیر رہی ہے، یعنی جو قدیم پرانے بزرگ صحابہ کرام تابعین، اصل میں سلف تو انہیں کو کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَعَالَى فَطَرَ خَلْقَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ۔ اور پھر اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کما تقدم عند قوله تعالی واشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا۔ ترجمہ اگر آپ اس کا کرتے ہیں، یعنی یہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو سارے انسانوں کو ان کی اصل شخصیت کے ساتھ نکالا اور پھر ان کو خود ان پر گواہ ٹھہرایا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الست بربکم، تو سب نے اقرار کیا کہ لا ریب آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو یہ اس سارے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر یہ سورہ روم کی آیت جس پر ہم نے گفتگو کی، یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اصل میں اسی فطرت کا بیان ہے۔ یعنی اس میں یہ بحث ہے نا کہ یہ ایک واقعہ ہے یا محض انسان کی فطرت کا بیان ہے، تو عام طور پر لوگوں نے اس کو فطرت کے بیان کے طور پر لیا ہے۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ فطرت ہے کیا؟ وہ فطرت کیا ہے؟ فطر خلقہ علی معرفتہ وتوحیدہ وانہ لا الہ غیرہ، گویا توحید تو آپ کے اندر ڈال دی گئی ہے، اس پر تخلیق ہوئی ہے، اس کے اوپر انسان کو بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں بھی بالکل یہی بات کہی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا تو وہ بالکل دین پر یکسو پیدا کیا۔ یہ گویا جو ہماری خلقت کی حقیقت ہے اس کا بیان ہے۔ فاجتالتہم الشیاطین عن دینہم، یہ اس کے بعد شیاطین کو دوسرے راستوں پر ڈال دیا۔ اچھا، اور آگے کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث بیان کروں گا جس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ فطر خلقہ علی الاسلام۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو اسلام پر پیدا کیا ہے۔ جی، یعنی یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں توحید ہے، اخلاقی شعور ہے، اسلام کی حقیقت ہے۔ یہ اسلام ایک دین بنتا ہے جب پیغمبروں کی ہدایت اس کے ساتھ تفصیلات میں مل جاتی ہے۔ تو اصل اسلام یا اصول میں اسلام یا مبادی میں اسلام، یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے پیدا کیا۔ ثم طرأ علی بعضهم الادیان الفاسدہ کالیہودیہ والنصرانیہ والمجوسیہ، یہ اس کے بعد ہے کہ پھر انسان اپنے والدین کے زیر اثر، اپنے اعزاء کے زیر اثر، اپنے ماحول کے زیر اثر، اپنے اساتذہ کے زیر اثر بہت سے دوسرے ادیان اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں حدیث کو آپ دیکھیے، قرآن مجید کو دیکھیے، یہی حقیقت ہے جس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، اسی میں اصل ہدایت رکھی ہے، اسی فطرت کے اندر وہ ساری چیزیں بالقوہ موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اس کو باہر سے تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ علم بننا شروع ہوتی ہے۔ جب وہ علم بنتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کا تخیل بھی شامل ہو جاتا ہے اور گرد و پیش کے شیاطین بھی شبخون مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا تاکہ وہ ان انحرافات سے اس کو بچائے رکھیں اور وہ صحیح اپنی فطرت کی رہنمائی میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ ٹھیک، اچھا قاسم صاحب، آپ نے عہد الست کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شعور، توحید کا یہ تصور انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور اگر اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہے تو پھر اسی کی بنیاد پر وہ سوال بھی کرے گا کہ تم نے خدا کو کیوں نہیں مانا۔ ایک اعتراض یہ بھی عام طور پر سامنے آتا ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، بلکہ ایک عام قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے صفحے صفحے پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے اور رسولوں کے بھیجنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں۔ مثلا میں کچھ مختصر سی 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یونس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، رسول آتے ہیں تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حجت تمام کریں۔ پھر تیسری جگہ پہ کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، عذاب نہیں دیتے ہم انسانوں کو جب تک رسول نہ بھیج۔ تو قرآن مجید میں تو ہر جگہ مواخذے کی بنیاد، سوال کرنے کی بنیاد، قیامت میں جواب دہی کی بنیاد وہ رسولوں کا آنا ٹھہرتا ہے۔ تو یہ فطرت کی بات کہ فطرت کی بنیاد پہ جواب دہی ہوگی، یہ تو دو متضاد باتیں پھر معلوم ہیں۔ ان حقائق کو بھی دیکھیے ذرا، تھوڑا سا پیچھے جا کے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کے رسول نہ آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا، تو کیا ہماری فطرت میں جو الہام ہے اس کی بنیاد پر جواب دہ ہوتے؟
اس کے اس پہلو کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اپنی ذات میں غور کر کے دیکھیے. جیسے ہم نے پہلے فطرت کو خالص فطرت کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی, وہاں جا کے دیکھیے. جس وقت میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں مخلوق ہوں, یہ احساس اتنا شدید ہے کہ انسان اس کو ٹال ہی نہیں سکتا. وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا عام طور پر لوگ کہ انسان خدا کا انکار کر دے گا لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان خدا کا انکار کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں. یعنی وہ بنایا گیا ہے, وہ بنا ہوا ہے. اس کے مخلوق ہونے کا احساس اس کا باطنی احساس ہے. یہ سورج کو میری آنکھیں جیسے دیکھتی ہیں اس سے زیادہ قوت کے ساتھ میں اس احساس کو اپنے اندر پاتا ہوں. یہ جو میرا احساس ہے, اب اسی کو یاد کیجئے کہ ہوتا کیا ہے. جس وقت کوئی چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, وہ فوراً استنباط کرتی ہے. جیسے ہی میں اس شدید احساس سے دوچار ہوتا ہوں کہ میں مخلوق ہوں تو استنباط کرتا ہوں کہ پھر کوئی خالق ہونا چاہیے. یعنی وہ میں خود ہی ہو سکتا ہوں, وہ یہ کائنات ہو سکتی ہے, وہ مادے کا تعامل ہو سکتا ہے. یہ الگ تفصیلات ہیں لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے. اب جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے تو میرے اندر جو پوری شخصیت ہے وہ ہے کہ میرے اس خالق کے ساتھ میرا کوئی تعلق بھی ہو, میں اس کو جانوں بھی, میں اس کو پہچانوں بھی. یہی وہ معرفت ہے جس کو قرآن مجید نے عہد الست میں بیان کیا ہے. میں اس معرفت کو اگر علم کی سطح پر اختیار کر کے صحیح نتائج تک پہنچ جاؤں اور اسی نتیجے کو اختیار کر لوں کہ میرا ایک خالق ہے, تو اب ایک دوسری چیز بھی میرے اندر موجود ہے, وہ خیر و شر کا شعور ہے. ٹھیک, ہم اس پہ گفتگو کر چکے کہ جس طرح مجھے ایک حصے جمالیات دے کے بھیجا گیا ہے ایسے ہی ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے. میرا وہ حادثہ اخلاقی کیا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے؟ نہیں, وہ اس کے ساتھ عدل کا شعور بھی رکھتا ہے کہ اگر ایک چیز اچھی اور بری ہے تو جو چیز اچھی ہے اس کو اختیار کرنے والے کا نتیجہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو بری کو اختیار کرنے والے کا ہے. یہ اس کے لوازم ہے. یعنی جیسے ہی میں یہ بات مانوں گا اس کے عقلی نتائج میرے سامنے آ جائیں گے. جب یہ عقلی نتائج سامنے آ جائیں گے تو اب بہرحال میں مکافات کی طرف بڑھوں گا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جن چیزوں کا پوٹینشل ہمارے اندر ہے اسی طرح ہمارا علم ان میں سے نکلتا ہے. یعنی پہلے مشاہدات کے ذریعے سے حقائق سامنے آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم استقراء کرتے ہیں. جس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو ایک موضوعی چیز تھی یعنی میرے باطن میں تھی, میں اس کو محسوس کرتا تھا, وہ باقی انسانیت بھی اسی طرح محسوس کرتی ہے. تو استقراء اس کو ایک معروضی حقیقت میں تبدیل کرتا ہے اور پھر ہم اس سے استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے اندر خیر و شر کا شعور یہ تقاضا کرتا ہے کہ نتیجہ ایک نہ ہو, لیکن نتیجہ کیا ایسے ہی نکلتا ہے. تو اب میں اس کے لازمی طور پر اس کائنات پہ غور کروں گا نا. یعنی میرے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے, وحی کی رہنمائی نہیں ہے, نبوت کی رہنمائی نہیں ہے. میں جب غور کروں گا تو آپ دیکھیے کتنے امکانات سامنے آ جائیں گے کہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے لیکن بس دنیا ہی میں نکل آئے گا نا, جس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل. کریں آپ برائی بہت لیں گے یہی نتیجے. اچھا, یہ چیز ظاہر ہے کہ تجربے میں آتی ہے. بعض موقعوں پر ہم نتائج نکلتے بھی دیکھتے ہیں لیکن تعمیم کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ نکلتے ہیں. تو انسان پھر یہ خیال کرتا ہے کہ پھر ہم مر جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اور نتیجہ انسانوں نے نکال لیا اور خود بخود نکالا. اور نتیجہ کیا تھا کہ پھر شاید مرنے کے بعد ہم کسی دوسری جون میں آ جاتے ہیں, دوسری حیثیت میں دوبارہ نمودار ہو. یعنی آواگمن اور تناسخ جو ہے وہ انسان کا عقلی نتیجہ ہے. تخیل کی قوت کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس نے کہا کہ غالباً ایسے ہوا ہے. غالباً پھر ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد جب علم بنتا ہے تو یقیناً میں بدل جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت کے اندر جو چیز موجود تھی وہ جیسے ہی علم بننے کے اس عمل میں شریک ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسے سوچتی ہے. اچھا, اب مکافات ہو, تناسخ ہو, دنیا میں نتیجہ نکلنے کا معاملہ ہو, نئی جون بدلنے کا معاملہ ہو, ہر صورت میں انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس اخلاقی شعور کے لیے اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے. ہر صورت میں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میری فطرت مجھے یہ بتاتی ہے اور میری عقل اس کی تائید کرتی ہے کہ میں خیر و شر کا شعور لے کے آیا ہوں, اسی طرح وہی مجھے یہ بتاتی ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھوں گا کہ اگر میں نے برائی کی تو بہرحال مجھے بھگتنا پڑے گا. اچھا, مجھے بھگتنا پڑے گا. یہی چیز مذہبی احساس سے دوسری جانب جاتی ہے تو آپ کا دنیوی قانون وجود میں آ جاتا ہے. دنیا بھر میں تمام اقوام قاتل کو سزا دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں.
یعنی ماریں، جیل میں ڈالیں، جو بھی کریں، لیکن جرم سمجھتی ہیں نا. جرائم کی ایک پوری دنیا پر مکافات کا ایک پورا نظام آپ بنانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ اصل میں اس احساس نے کیا ہے کہ انسان جواب دہ ہے، انسان اپنے اس عقلی شعور کی بنیاد پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، ٹھہرایا جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ میں جب خود علم پیدا کرتا ہوں تو میں اس میں یقین کی جگہ پر نہیں ہوتا، میں اس جگہ ہوتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہوگا، اندیشہ ہے کہ ایسا ہو. چنانچہ پھر میں اس کے لحاظ سے وہی رویہ اختیار کرتا ہوں جو ایک عاقل انسان اختیار کرتا ہے کہ اگر ایسا ہونا چاہیے اور اندیشہ ہے کہ ایسا ہو تو مجھے اس سے بچنا بھی ہے. تو عقلی طور پر جب علم پیدا ہوتا ہے تو ایسے پیدا ہوگا. درست. یعنی جن راہوں پر جائے گا اس کی کچھ میں نے آپ کو مثالیں دے دیں. اب قرآن مجید بھی کیا اس کی تصدیق کرتا ہے؟ یعنی وہ بھی کیا یہی کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر ودیت کیا گیا ہے یہ تمہیں مکلف ٹھہرا دیتا ہے. تو دیکھ لیجئے قرآن بہت صراحت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے. اب آپ اس آیت کے اوپر چلیے جس میں عہد الست کو بیان کیا گیا ہے اور دیکھیے ذرا پڑھ کے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. جس طرح ہم نے فطرت کو دیکھا کہ یوں نہیں ہے کہ یہ فطرت کا لفظ میں نے یا آپ نے یا کسی صاحب علم نے ایجاد کر لیا ہے، یہ فطرت کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے. اس کی پیروی کرنے کے لیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ فطرت اللہ کا نسب جو ہے وہ ایک فعل محذوف پر ہے. پیروی کرو فطرت کی، پیچھے چلو اس کے، گویا پہلی پیروی فطرت کی ہے. اور پھر نتیجہ بیان کیا ہے کہ فطرت کی پیروی کرو گے، انحراف نہیں کرو گے اس سے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دین قیم کے راستے پر آ جاؤ. ٹھیک. اس کے بعد ظاہر ہے پھر پیغمبروں کی رہنمائی شروع ہو جاتی ہے. یہاں کیا فرمایا؟ یہاں یہ فرمایا، یہ 172 173 آیات ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا. یعنی یہ اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے کا ماجرا بیان ہو رہا ہے اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا. اس میں پہلے عرض کر چکا کہ ہمارے ہاں دو نقطہ نظر رہے ہیں کہ یہ محض انسان کی فطرت کا تمثیلی بیان ہے. کیا واقعہ ہے؟ میں اس کو واقعہ ہی مانتا ہوں. استاد امام بھی ایسا ہی مانتے ہیں. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی اسی حیثیت سے اس کو پیش کیا ہے. تو یہاں فرمایا کیا ہے؟ پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا. اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ قرآن نے پہلے بات بیان کی. اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کیا وجہ تھی اس کی؟ جواب دیا ہے، سنیے ذرا جواب. ان تقولوا یوم القیامہ شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبری رہے. یعنی ان کا عذر پہلے ہی بتا دیا. ان کا عذر بتا دیا. یعنی قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکو گے. جس وقت کہو گے کہ پیغمبر کو نہیں سنا، دعوت نہیں پہنچی، کسی پیغمبر کا نام بھی نہیں پہنچا، جنگل میں پیدا ہوئے آ گئے ہیں، تو تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ عہد کہاں گیا. ٹھیک. اور اس وقت وہ یاد تازہ کر دی جائے گی. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا، ایک واقعہ ہے لیکن یاداشت میں نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو موقع دکھا دیا جائے تو ماں کا انکار کر سکیں گے؟ پھر نہیں. تو اس وقت تو لوگ ہی شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، یا ماں شہادت دے رہی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ واقعہ آپ کو دکھا دیا جائے جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. واقعہ تو ہوا نا. تو وہ جب یاداشت جو اس وقت نہیں ہے وہ محو کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس لیے کیا جائے تو یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے. ٹھیک. پہلا سبب یہ ہے. ہم سب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ فطرت اور وحی کا باہمی ریلیشن کیا ہے. قرآن مجید فطرت کے اس تصور کو خود کیسے بیان کرتا ہے، اور قرآن کے وہ مقامات جو بالعموم پیش کی جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ فطرت کی روشنی اپنی ذات میں
ایک محض چراغ سادہ ہے جس کو جس وقت تک وحی کی لو میسر نہ آئے وہ روشن نہیں ہو سکتا۔ غامدی صاحب اس وقت یہاں تک پہنچے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس فطرت کی بنیاد پر انسانوں کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے۔ پروگرام اگر آپ کو پسند آئے، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ای میل کیجئے IH@duniatv.tv پر۔ اگلے پروگرام کے لیے محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔